برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے خوشنودی قلب مطہر امام مہدی بلند سے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التكوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں 69 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ یعنی جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، اس کا اجر کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے آخرت میں، مرنے کے بعد وہ کہاں پر رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی میری اور میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ وہ لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی خاص نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب وہ جن کے اوپر اللہ نے خاص نعمتیں نازل کی ہیں وہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے کا من نبیین، نبی ہوں گے، اور صدیقین، اہل بیت علیہ السلام ہوں گے، صدیقین، پھر کا شہداء، اور شہداء ہوں گے، کربلا کے شہداء ہو سکتے ہیں، اور کون کس کا اتنا بڑا رتبہ ہے، وہ شہداء، وہ صالحین، صالحین تو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کو کہتے ہیں صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اللہ کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ اس سے بہترین کوئی دوست ہو سکتا ہے تمہارے لیے جنت میں، آخرت میں اگر چاہو تو اس سے بڑھ کر خوبصورت تمہارے پاس کوئی دوست ہوگا کہ آپ بی بی زینب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، آپ بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے ساتھ بیٹھے ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دوست؟ تو اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اتنی آسان شرط ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے محمد کی پیروی کرو تجھے میں ان کے ساتھ رکھوں گا۔ ہاں مومنات، بہت آسان، ہم لوگوں کو مشکل لگتا ہے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا شیطان کیا کام کرتا ہے، شیطان دین کے کام کو مشکل کر کے دکھاتا ہے اور جو دنیا کا کام ہوتا ہے وہ آسان کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا ہٹتی ہوں اپنے ٹاپک سے، ایک دفعہ میرا درس تھا تو میں نے سوچا کہ آج کیونکہ کوئی خوشی بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، تو میں نے سوچا آج میں پنجابی پہن کے اچھے سے تیار ہو کے جاتی ہوں۔ 2 بجے میں اٹھی، 3 بجے میری کلاس تھی، 2 بجے میں اٹھی ہوں۔ اب میں اٹھ کے میں صرف سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں کیا پہن کے جاؤں، 2:45 بج گئے، مجھے سمجھ نہیں پڑی کہ میں کیا پہنوں۔ 5 منٹ میں مجھے یاد آیا چلو نا چادر ہی پہن کے چلی جاتی ہوں، چادر نکالی اور 5 منٹ میں چلی گئی۔ پھر مجھے یاد آیا، دیکھو شیطان ہمیں کیسے دنیا کے کام میں اتنا زوم کر دیتا ہے کہ میرے 45 منٹ نکل گئے۔ میں اس میں قرآن کی آیت دیکھ سکتی تھی، میں اس میں عبادت کر سکتی، میں اس میں کسی مومن کا دل خوش کر سکتی تھی، لیکن پورے 45 منٹ میرے دماغ کو اس نے دنیا کے اس برے کام میں بزی رکھا۔
تو ہم مومنات، اللہ کہتا ہے یہ دین کا کام بہت آسان ہے. آج میں جا رہی ہوں لیکن میرے دل بہت آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں. پتہ ہے میں ابھی سوچ رہی تھی، میں جا رہی تھی لیکن آپ لوگوں بہت آپ لوگوں کی محبت میرے دل میں آ گئی. تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی. ہم لوگ، ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے نا، ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا ہے اہل بیت کا رشتہ. یہ سب سے بڑھ کر رشتہ ہوتا ہے. تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی. کون کون وہ آیت پڑھتا ہے؟ وہ بہت اچھی ہے، میں ہمیشہ پڑھتی ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 63. خداوند عالم کہتا ہے نا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے میرے نبی، یہ دلوں کو جو جوائنٹ کرتا ہے نا، اللہ کی ذات ہوتی ہے جو دلوں میں محبت کو ڈالتی ہے. ورنہ اگر دنیا کا خزانہ خرچ کر لو، کسی کے دل کو حاصل نہیں کر سکتے ہو. یہ خدا کی ذات ہے جو دلوں میں محبت ڈالتی. تو ہمارے جو دلوں، میرے دل میں جو آپ لوگوں کی محبت آ گئی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ اہل بیت کے ذریعے سے ہے. ہاں مومنات، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کہیں مجلس میں، کہیں باہر، تو کھلے دل سے معاف کر دیجیے گا. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند عالم کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے رسول کیا کہتے ہیں، ہمارے رسول ہم کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں یا سلمان، اے سلمان، حب فاطمہ، فاطمہ کی محبت ینفع، فائدہ دیتی ہے. فاطمہ کی محبت فائدہ دیتی ہے فی مئت مواطن، 100 جگہوں پر. وطن، مواطن، متن، 100 جگہوں پر فاطمہ الزہرا کی محبت 100 جگہوں پر فائدہ دیتی ہے. تو پھر رسول خدا آگے فرماتے ہیں کہ ایسر، سب سے آسان، تلک المواطن، ان جگہوں میں سب سے آسان جو جگہ ہے جہاں پر فاطمہ الزہرا کی محبت کام آتی ہے، سب سے آسان جگہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں سب سے آسان الموت. ہمارے لیے آسان ہے. سب سے آسان جو رستہ ہے وہ ہے الموت، رسول خدا فرماتے. پھر کہتے ہیں القبر. ان میں سے 100 جگہوں میں سے سب سے آسان جگہ تو مشکل کتنی ہوگی؟ الموت والقبر والمیزان والحشر والصراط ومحاسبہ. یہ 5 جگہ سب سے آسان ہے جہاں پر فاطمہ الزہرا کی محبت کام آئے گی. تو آپ سوچو کہ کٹھن رستے کتنے ہوں گے. تو یہاں ہمیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری زہرا سے محبت کرو. ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر باہر لے آئے، لے کر لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں جان لو یہ میری زہرا فرقان ہے. فرقان آپ سمجھتے ہیں نا، فرقان ہے. زہرا ایک ایسی ہستی ہے جہاں سے جو زہرا کی طرف ہوگا پتہ چل جائے گا یہ زہرا فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کا پتہ یہاں سے چلے گا. جو زہرا سے محبت کرے گا وہ صراط پر ہوگا، جو زہرا سے نفرت کرے گا، اس سے دور رہے گا، وہ کہاں ہوگا؟ وہ جہنمی ہوگا. کہا لوگوں جان لو یہ ہے میزان محبت الہی. ہر ایک کے لیے، فرمایا ہر ایک کے لیے وزن ہوتا ہے نا، ہر ایک چیز کا وزن ہوتا ہے. انسان کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک چیز کی، کپڑے کا ہوتا ہے میٹر، پانی کا ہوتا ہے لیٹر، اور باقی ہوتا ہے کلو. تو ہر چیز کا وزن ہوتا ہے نا، ہم اس میں وزن کرتے ہیں. انسان کا وزن کیا ہے؟ حدیث میں ملتا ہے انسان کا وزن جتنی محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، معرفت قرآن انسان کے اندر جتنی جاتی ہے اس کا وزن، اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. اور جتنا یہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، انسان کا وزن وہاں پر یعنی ختم ہوتا جاتا ہے. تو ہاں مومنات، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فاطمہ الزہرا کی محبت جو ہے وہ سب سے بہترین فرقان ہے میری زہرا. آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بی بی
جو کائنات کی مالکہ ہے، وہ بیوی جس کو خداوند عالم نے کس کو عطا نہیں کیا سوائے ہمارے. ہم ایسے خوش نصیب ہیں جن کو فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی ملی. میں نے سوچا کہ چلو نا میں قرآن کی وہ آیتیں لیا، اگر آپ لوگ کہو تو قرآن حدیث کرے. سب راضی ہیں اس پہ؟ برائے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، قرآن میں ابھی آپ دیکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے رسول کے لیے، رسول کیا کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا کے لیے. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب اپنی زبان کو ہر ہلکا برابر بھی حرکت نہیں دیتے. اس دن میں نے بتایا تھا قول کلام اور نطق میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میرا حبیب ذرا برابر اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے یہاں تک کہ جب تک اس کے اوپر وحی نازل نہ ہو. تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. کیا کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں خدا کہتا ہے ہم لوگوں کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت الہی کے لیے سب سے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب سے محبت کرو. اگر تم نے اس کی پیروی کی، محبت کی، تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے محبت کی. اگر رسول سے محبت کی، اس کی پیروی کی، تو یاد رکھنا میں تمہارے تمام 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 گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور رسول کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول کہتے ہیں من احبہا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. جس نے زہرا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اللہ، آپ نے دیکھا کس طرح سے خوبصورت طریقے سے میرے حبیب فرماتے ہیں، بالکل بہت ہی خوبصورت طریقے سے خدا رسول خدا فرماتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو 3 دفعہ صلوات بھیجنی چاہیے. کیوں 3 دفعہ؟ کیونکہ ان اللہ وملائکتہ اور انسان ان اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول خدا اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں اللہ 24 گھنٹے ہر وقت میرا کام یہ ہے کہ میں صلوات بھیجوں اپنے نبی پر، اور ملائکہ بھی یہی کام کرتے. تو اے لوگو، تم بھی سلنڈر ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے جو میرا حبیب کہے وہ کام کرو اور ان کے اوپر صلوات بھیجو. اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اے میری زہرا، اے میری بیٹی فاطمہ، من صلی علیک، جو تمہارے اوپر صلوات بھیجتا ہے، غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ. یا زہرا، جو آپ کے اوپر صلوات بھیجتا ہے تو تجھے پتا ہے کہ خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جنت میں جس جگہ پر بھی میں ہوں گا خدا اس کو لے گا اور میرے پاس اس کو پہنچا دے گا. اللہ رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں، رسول فاطمۃ الزہرا پہ صلوات بھیجتے ہیں. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 آواز سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، پھر سورہ احزاب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. سورہ احزاب میں جب بھی پڑھتی تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جب بھی پڑھتی تھی، مجھے اس میں ایک چیز نظر آتی تھی. خداوند عالم سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہاں پر قرآن کہتا ہے ما کان، نہیں ہے محمد تم میں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، کسی مردوں کے باپ نہیں ہے. آپ نے دیکھا
کہ اللہ نے رسول اللہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ما کان محمد ابا منکم، منکم نہیں کہا، منکم آتا تو دو مرد اور عورت دونوں آ جاتے نا، تو کہا تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن ایک عورت ہے جس کا باپ ضرور ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے انا آتینا کل کوثر، وہ ہے زہرا جس کو پروردگار عالم نے اس کو عطا کیا۔ رسول خدا کو کیا اللہ نے کہا؟ انا آتینا کل کوثر، جب میں نے تجھے زہرا دی 40 دن تمہیں میں نے پورا کیا کیا؟ تمہیں کونے میں رکھا، روزہ رکھوایا، معراج پر لے گیا، اسپیشل کھانا کھلا، اور یہ انتظام کرنے کے بعد جب میں نے تمہیں کوثر عطا کی تو تمہارے اوپر کیا فرض ہے؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، تو تم جلدی سے اللہ کی نماز پڑھو، یعنی شکرانہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی گفٹ دی۔ وانحر، وانحر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نہر کرو، یعنی سب سے بڑے اور قیمتی جانور کو، سب سے بڑے اور قیمتی جانور کی قربانی کرو کہ میں نے تجھے زہرا جیسی ہستی عطا کی ہے۔ اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے لیکن زہرا کا باپ ہے یہاں پر۔ تو ہاں مومنات، کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر، میں جب یہ انا آتینا کل کوثر پڑھتی ہوں نا تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ ابتر ہے ابتر، میرے حبیب فرماتے کہ یہ زہرا ایسی ہستی ہے جس میں سے میری اولاد آگے جائے گی، جس میں سے میری اولاد بڑھے گی۔ اور جب بھی رسول خدا کے کوثر ہے میری، آج تک کہتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں جتنی بھی سادات ہیں نا، اور بہت زیادہ علماء کہتے ہیں جتنے بھی سادات ہیں، سید ہیں، وہ کوثر اللہ نے گفٹ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ دیکھو، آپ جب کسی سید کو دیکھتے ہو تو آپ کو فوراً، جیسے کسی بھی سید کو دیکھا فوراً آپ کے اس کے آبا و اجداد ذہن میں آتے ہیں یا محمد علی فاطمہ یاد ذہن میں آتے ہیں۔ جب بھی آپ جب دیکھتے ہیں نا کسی سید کو، پہلے آپ یہ نہیں دیکھ، آپ کے ذہن میں فوراً یہ نہیں آتا کہ یہ نقوی ہے، کاسوی ہے، رضوی ہے، زیدی ہے، آپ کے ذہن میں فوراً پہلے یہ نہیں آتا۔ آپ کے ذہن میں پہلے فوراً آتا ہے کہ یہ علی، فاطمہ اور رسول کی اولاد میں سے ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے اگر وہ کبھی بھولے سے آ جائے تو آپ کس کی اولاد میں سے ہو، آپ نقوی ہو، رضوی ہو، کون ہو، بعد میں یہ آتا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں یہ سادات جو ہے نا وہ میری اولاد میں سے۔ بہت کم پڑھتی ہوں سید کے بارے میں کیونکہ ایسے نہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اپنے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ رسول کی میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ کو پتہ ہے جب رسول خدا کی وہ حدیث پڑھی تو میں اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی جب میں نے وہ رسول کی حدیث پڑھی۔ رسول خدا کی چھوٹی سی حدیث ہے، اے لوگو برائے خوشنودی محمد اور آل محمد پر بلند سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ رسول خدا کی چھوٹی سی حدیث ہے، اے لوگو اگر کہیں پر تم کسی سید کو دیکھتے ہو، رسول کی حدیث ہے، اے لوگو اگر کہیں کسی وقت تم کسی سید کو دیکھتے ہو تو اس سید میں دو سید ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مومن متقی پرہیزگار اور ایک ہوتا ہے گناہ گار۔ مجھے میرا دل اتنا جلا کہ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اس وقت۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید متقی مومن پرہیزگار ہے تو اس کا احترام کرو اللہ کی خاطر، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اے لوگو اس کا احترام کرو میری خاطر۔ مجھے اتنا دل میں لگا کہ یا رسول اللہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کے گناہ گار ہوتے ہوئے بھی کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، اس کا احترام کرو، کیونکہ اس کے اندر میرا خون موجود ہے، میرا اس کے اندر گوشت موجود ہے، میرا نور کہیں نہ کہیں اس کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا، امام نے ایک عصا ہاتھ میں لی ہوئی تھی نا، تو کہا مولا یہ عصا کیوں لی، آپ بڈھے ہو گئے ہو کہ آپ نے عصا لی ہے؟ تو مولا نے ہاتھ میں عصا لے کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ عصا جو ہے نا میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو لوگ دوڑ کر اس عصا کی طرف آئے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کیا، عصا کو کونے میں کر دیا، لوگوں سے کہا تم اس عصا کی طرف جا رہے ہو جو لکڑی ہے، وہ جو رسول کا خون ہے، جو لحم ہے، جو دم ہے، جو عین رسول ہے، اس کی طرف آؤ، نہ کہ عصا کی طرف۔ میں تمہارے پاس موجود ہوں، میرے پاس کیوں نہیں تم دوڑ کے آتے؟ یعنی یہاں یہ بتایا کہ جو صحیح سادات ہوتے، جو سید ہوتے، وہ رسول کی اولاد میں سے ہوتے، اور رسول خدا قیامت میں جتنے سادات، اب دیکھو آج کل سید بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے امام کے دور میں، امام نقی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، جب امام حسین علیہ السلام
جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے نا، جب علی اصغر ان کے ہاتھ میں تھا، تو امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن مجھے تم چھوڑو صرف ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے، مجھے چھوڑو تو میں ہند جاؤں، میں ہند جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہند کے لوگ، جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم ہندی ہیں، بھلے ہم پاکستانی، لیکن پاکستان انڈیا پہلے ایک تھا، ہم انڈیا پہلے جدا بعد میں ہوئے، کہا مجھے چھوڑو میں ہند جاؤں۔ ہم لوگ مخلص بہت ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں، برائے خوشنودی پاک زمان علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآل۔ انڈیا اور پاکستان کا جھگڑا کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ تابد ہے اور تابد رہے گا۔ تو ہاں مومنات، میرے مولا نے کہا مجھے چھوڑو تو میں ہند جاؤں۔ پھر جب ائمہ معصومین علیہ السلام کا دور آیا، ایک وقت آیا کہ امام نقی علیہ السلام نے بہت زیادہ احادیث بیان کی تھی امام مہدی کے بارے میں۔ جتنی احادیث، جتنی تبلیغ امام نقی علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں کی، بہت زیادہ کی ہمارے ائمہ معصومین، لیکن امام نقی علیہ السلام کے بارے میں زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، جب پتا چلا، جیسے جیسے اولاد بڑھنے لگی، سب کو پتا چلا کہ مہدی آنے والا، تو اس وقت سادات کے اوپر ظلم بڑھ گیا تھا۔ اس قدر سادات کے اوپر ظلم بڑھ گیا، کیونکہ رسول کے بچوں میں دو کوالٹی تھی، کہ ایک رسول کی اولاد میں سے خوشبو آتی تھی، اور دوسرا ان کی سید زادیوں کو حیض نہیں آتا تھا۔ یہ دو چیزیں نہیں تھی، کیونکہ فاطمہ الزہرا کو نہیں آتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جہاں سے بھی سادات گزرتے تھے، خوشبو کے ذریعے سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ سید ہے، اور فوراً گردن اڑا دیتے تھے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے، نہ جانے کتنے سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی گردن اڑا کر فوراً گھر میں پھینکتے تھے کہ گودیوں میں ماؤں کے آ کر پڑتے تھے۔ وہ ظلم ہوا سادات پہ، وہ ظلم ہوا کہ ہمارے امام مجبور ہو گئے۔ ہمارے امام نے کہا کہ تم جاؤ، چلے جاؤ ہند۔ اپنی ساری اماموں نے اپنی اولادوں کو ہجرت کروائی، کسی کو ایران بھیجا، کسی کو ہند بھیجا، کسی کو کہاں، آپ دیکھتے ہوں گے کہاں ایران میں آپ کو ملیں گے کاظمی زیادہ ملیں گے، کہیں آپ کو رضوی ملیں گے، کہیں آپ کو، کیوں؟ کیونکہ پورے ائمہ نے صرف رسول کی نسل بچانے کے لیے، کہ ہمارے رسول کی نسل بچ جائے، اولاد رسول بچ جائے، سب کو پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ یہ پھیلنے کی وجہ سے رسول کی اولاد بچ گئی، ورنہ اگر میں یہ سوچتی ہوں، اگر آج بھی سعودی عرب میں ہوتے نا، تو آج بھی رسول کی نسل کو ختم کر چکے ہوتے۔ یہ ہندی تھے، ہم کہتے ہیں ہند، یہ ہند میں گئے اولاد رسول، جس میں اتنا احترام، اتنی عزت، اور رسول کی اولاد کو واقعاً اولاد رسول سمجھ کے لوگوں نے سینے سے لگایا۔ تو ہاں مومنان، کہا کہ دیکھو سب کی اولادیں مٹ گئی، میرے رسول کی اولاد کا نشان ابھی تک، اور بڑھ رہی اور بڑھ، قیامت میں رسول خدا فخر کریں گے، اولاد پہ بھی فخر کریں گے اور اپنی امت پہ بھی فخر کریں گے کہ میری امت کے کتنے کتنے بچے ہیں۔ آج کل تو ہم ایک دو زیادہ بچے نہیں کرتے ہیں۔ امام خمینی، آقا خامنہئی، جتنے بھی علماء ہیں نا، انہوں نے سب نے کہا دشمن کی یہ سازش تھی کہ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کے لیے، ابھی بھی وہاں بھی کیا کرتے ہیں کہ کیوں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نسل ختم کرو۔ کیوں فلسطین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا؟ ان کی نسل ختم کرو۔ اور ہمیں کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی نسل ختم کرو۔ ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں میں تو پرورش نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی ہم یہ بات ہوتی ہے، پیدا کرنا آسان ہے، پرورش کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں پرورش کی تھی نا۔ ہم اپنے آرام کے لیے، میں ماں، مجھے سونا ہے، ایک وقت ہے کہ بس میرے 2 بچے ہیں، یہ بڑھ جائیں گے، مجھے آرام چاہیے، مجھے اپنی جوانی چاہیے، مجھے اپنی بیوٹی چاہیے، مجھے اپنا خیال کرنا ہے، اور میں اپنی اولاد کو چھوڑ، اپنی ذات کی خوشی کے لیے، اپنی راحت اور اپنے سکون کے لیے میں اولاد پیدا نہ کروں۔ ہاں مومنات، کتنی دفعہ قرآن میں بھی یہ آیت ہے، قلیلاً فتکثرون، کچھ ہے کہ خدا کہتا ہے تم کم تھے، میں نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ زیادتی اولاد کی اللہ کو پسند، اور میرے نبی کہتے ہیں وہ بچے جو سکت ہو جائیں گے نا، سکت ہوئے بچے پہ بھی میں فخر کروں گا۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے حضرت ابراہیم، جو مسلمانوں کے بچے سکت ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو پیار سے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں ملتا ہے، سدرۃ المنتہا جو جھاڑ ہے اس کے نیچے۔ میں جب معراج کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو معراج پر جب رسول خدا گئے تو دیکھا کہ کون بچے ہیں جو، تو خدا نے کہا یہ تیرے وہ بچے ہیں جو سکت ہو چکے۔ ہاں مومنان، کتنے فخر کی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں 1 یا 2۔ سچ بات ہے، 1 کی پرورش مشکل ہوتی ہے، کیونکہ 1 میں ہی جیو رہتا ہے، اور وہ بھی جو ہوتا ہے دیکھتا ہے میں 1 ہوں، تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ پروفٹ کرتا ہے نا،
جب آپ بچہ کوئی مستی کرتا ہے آپ ہنسو گے نا ہا ہا پھر کرے گا، پھر کرو گے نا پھر کرے گا، جتنا اس پہ دھیان دو گے نا آپ اتنا وہ دکھائے گا کہ میں کچھ اور وہ ضدی، وہ ہر درم وہ بگڑتا جائے. لیکن 2-3 ساتھ میں ہوں گے نا، دیکھا ماما تو اس کی طرف توجہ دے رہی تو وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا. برائے خوش نصیب امام زمان علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومن. پھر اس کے بعد خداوند عالم نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب تجھے میں نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا جو ہے نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی سیدۃ النساء العالمین ہے. وہ رحمت للعالمین، یہ سیدۃ العالمین ہے، یہ تمام عالمین کی سیدہ ہے. حتیٰ کہ حضرت علی بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کو نہیں کہتے تھے زہرا کہہ کے کبھی نہیں پکارا، فاطمہ کہہ کے کبھی نہیں پکارا. ہمارے شوہر ہمارے نام لیتے ہیں نا، حضرت علی کبھی نام نہیں لیتے تھے، یا کہتے تھے یا بنت محمد، یا کہتے تھے یا سیدتی. کتنا خوبصورت کہتے تھے یا سیدتی، کیونکہ آپ پورے عالمین کی سیدہ ہو، آپ میری بھی سیدہ ہو، یعنی سیدہ کہہ کر پکارتے تھے. وہ رحمت للعالمین، یہ سیدہ نساء العالمین ہے. تو ہاں مومنان، کس طرح سے خداوند عالم یہ فرماتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ محمد کے دل پہ نازل کیا. بہت قرآن کی آیت ہے لیکن میں وہ آیتیں نہیں لے آئی کہ رسول خدا کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر ایک اور چیز میں خداوند عالم کہتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، سورہ نجم کی آیت نمبر 11 میں خداوند عالم کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما را، پھر کہتا ہے افتمارون علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری. یہاں خداوند عالم پھر کہتا ہے، یہ میں 3 آیتیں پڑھتی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں انہی 3 آیتوں پر ایک ہی حدیث ہے، خدا کی آیتیں رسول کی حدیث. خداوند عالم نے قرآن میں کہا، کیا کہا کہ پہلے کہا کہ میں نے قرآن کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا. ایک دوسرا کہا ما کذب الفؤاد ما را افتمارون علی ما یرا. پھر کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے تیری چھاتی کو کشادہ نہیں کیا. جو عربی سمجھنے والے ہوں گے نا، میں رسول کی حدیث پڑھتی ہوں، آپ اس کو قرآن سے میچ کریے گا. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی وہی نور عینی. یہاں کہا کہ علی ما یرا، قرآن کہتا ہے افتمارون علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ، رہا یعنی دیکھنا، اور بے شک جو محمد نے دیکھا. رسول فرماتے وہی نور عینی. میں جب معراج پر تھا، اللہ کہتے ہیں معراج پر جو کچھ محمد نے دیکھا، اور رسول کہتے ہیں وہی نور عینی، زہرا میری اس آنکھوں کا نور ہے جس نور کے ذریعے سے میں نے معراج پر اللہ کی خاص آیات الکبریٰ، جسے اللہ کہتا ہے نا آیات الاکبر، آیات الکبریٰ میں نے دیکھی تھی معراج پر. وہ نور زہرا کا نور تھا جس سے میں نے یہ آیاتیں دیکھی ہیں. پھر رسول خدا فرماتے وہی ثمرۃ فؤادی، خدا بندی عالم کہتا ہے ما کذب الفؤاد وہی ثمرۃ فؤادی. خدا کہتا ہے میرے رسول کے دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. تو رسول کہتے ہیں وہ فؤاد جس سے میں نے معراج میں گیا اور معراج میں نے سب کچھ دیکھا. رسول فرماتے وہ فؤاد وہی ثمرۃ فؤادی، اس فؤاد کا جو ثمرہ ہے وہ میری زہرا ہے. سیم آپ دیکھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس پہ ایک اشرا پڑھ سکتی ہوں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہاں خداوند عالم کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میں نے تمہاری چھاتی کو چوڑا نہیں کیا. اب نوٹ کریے گا. اور رسول اس کے اوپر کیا فرماتے الم نشرح لک صدرک. رسول فرماتے وہی روح التی بین جنبیہ وہی پورا الانسیا. یہ جو اللہ نے میری چھاتی کو کشادہ کیا ہے، کیا ہے نا الم نشرح، یہ شرح اس کو کہتے ہیں چھاتی کو. یہاں رسول فرماتے یہ فاطمہ میری روح ہے، وہ روح جو اس چھاتی کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدر، میں نے تیری چھاتی کو کشادہ، روح جو زہرا ہے تیرے اندر آنی.
ہاں مومنات، کتنا خوبصورت خدا یہ فرماتا ہے، رسول یہ فرماتے ہیں. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اس کے اوپر کیا ہوگا. جب اللہ نے قبلے کو بدل دیا تھا، جب قبلے کو اللہ نے چینج کیا تھا، تو کیوں اللہ نے بیت المقدس سے ہم لوگ 11 مہینے تک تھا نا، 11 مہینے کے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو خداوند عالم نے کیا کیا؟ چینج کر دیا مکہ کی طرف. کیوں کر دیا؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ ریزن کیا تھا کہ اللہ نے کر دیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کلیئر بتاتا ہے کہ میرا ریزن کیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے کہ اور بھی ریزن ہو، لیکن سب سے بڑا ریزن پوری سورہ بقرہ ہے، پوری لمبی آیت ہے، لیکن میں اس لمبی آیت میں نہیں جاؤں گی. ضرور سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کی نظر کیسے رسول پر ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے کس طرح سے اللہ گہرائی میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. لیکن میں اس کے تھوڑا سا میں اس کا لیتی ہوں. اللہ کہتا ہے، اے میرے حبیب، میں دیکھتا تھا تم جب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تمہارا دل نہیں لگتا تھا، بس فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے قبلے کو بدل دیا، ہم نے بیت المقدس سے مکہ کر دیا قبلے کو. کیوں؟ کیونکہ تم راضی ہو جاؤ. جہاں تیری رضا، جہاں تو راضی، وہ میرا قبلہ. میرے لیے قبلہ مہم نہیں ہے، میرے لیے تیری رضا مہم ہے. عجب ہے نا، آج جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ رسول خدا کا دل وہاں تھا، اللہ نے وہاں پھیر دیا. اور میرے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ میرے حبیب فرماتے ہیں، دیکھیں خداوند عالم نے کہا تیری رضا جہاں تھی میں نے اس کو قبلہ بنا دیا. اللہ کہتا ہے جہاں محمد راضی ہو وہ تم لوگوں کا قبلہ ہے، وہ تمہارا قبلہ ہے جہاں محمد راضی ہو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ رسول خدا فرماتے ہیں، ان اللہ بغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، بے شک خدا غضبناک ہوتا ہے جب زہرا غضبناک ہوتی، اور راضی ہوتا ہے جب میری بیٹی زہرا راضی ہوتی ہے. اللہ رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے. رسول فاطمہ الزہرا کی بات کر، یہاں ایسے لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے رسول کو، اے رسول بولو فاطمہ کے بارے میں، بولو فاطمہ کے بارے میں، بولو فاطمہ کے بارے میں. کیونکہ نام نہیں لیتا، کیونکہ نام لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ امتحان ختم، پھر فرقان ختم. کہتا ہے یہ آزمائش ہے، اب دیکھو تو صحیح کون کون اس آزمائش پہ چلتا ہے. ہاں مومنات، قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہمیں کہتی ہے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، آئیڈیل کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کے اندر تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تمہارا آئیڈیل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہونا چاہیے. آئیڈیل بناؤ محمد کو. یہاں امام زمان علیہ السلام کے کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں وفی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہتا ہے رسول کو آئیڈیل بنا. امام مہدی آخر الزمان کہتے ہیں میرا آئیڈیل فاطمہ الزہرا ہے. ہاں مومنات، یہ قرآن اس طرح سے بولتا ہے. ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا آتی ہے. اب پتہ ہے یہاں یہ جو ان کی کنیکٹ، یہ جو اس طرح کے واقعات، یہ چیزیں ہوتی وہ صرف ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے باپ کے ساتھ بات کرتی، کس طرح سے محبت کرتی، کس طرح سے رہتی ہے. ہاں مومنات، ایک دفعہ بی بی فاطمہ الزہرا آئی اور کہا، رسول خدا سے کہا، حضرت علی بھی ساتھ میں تھے، دونوں ساتھ میں آئے. رسول خدا کا امتحان ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سوال پوچھتی، بابا آپ مجھ سے محبت زیادہ کرتے ہو یا علی سے؟ اب کیا جواب دے رسول خدا؟ امتحان ہے، نبی کا امتحان لینے والی فاطمہ الزہرا ہے. بابا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا علی سے؟ سب بیٹھے ہوئے. رسول خدا کیا فرماتے؟ مسکرا کے فرمایا کہ یہ تو میری ہی بیٹی ہے لیکن میں بھی اس کا باپ ہوں. کیا فرماتے؟ کہتے ہیں فاطمہ تم میرے لیے عزیز ترین ہو. میرے پاس وہ پوری عربی موجود ہے، کاش میرے پاس وقت ہوتا نا میں وہ آیتیں لے آتی اور ان حدیث لے آتی. اتنی خوبصورت مجھے کچھ ہوتا ہے جب میں وہ آیت اور حدیث ساتھ ساتھ میں پڑھتی ہوں. رسول خدا فرماتے فاطمہ تم میرے لیے عزیز ترین ہو، علی میرے لیے محبوب ترین ہے. یعنی یہاں بتا دیا میں تمہارا باپ ہوں، یہ یاد رکھنا. کہا
تم میرے لیے عزیز ترین ہو. عزیز ترین کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا، عزت. تم وہ چیز ہو، تم وہ ہستی ہو کہ جس کے ذریعے سے اسلام کبھی نہیں ٹوٹے گا، میرا قرآن کبھی نہیں ٹوٹے گا. عزت اسلام، عزت قرآن، عزت اہل بیت زہرا تیرے وجہ سے ہوگی. اور محبوب کہتے ہیں نا، حب کا مطلب ہوتا ہے دانا، بیج کا دانا. دانا جب اندر جاتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، دانا جب اندر جاتا ہے تو جھاڑ بنتا ہے. کہتا ہے علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں جائے گی. میرا اسلام علی کی محبت کی وجہ سے وہ پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا. تم عزیز ترین ہو، علی محبوب ترین ہے. دونوں کو راضی کر لیا. ہاں مومنات، بس ایک آخری آیت کروں گی. میرا دل تو نہیں کر رہا، میرا دل کرتا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کل اتنا بیان کرے کہ حد سے زیادہ ہے نبی کے بارے میں. یہاں قرآن کی ایک آیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ دنیا جہان رسول کا احترام کرتے ہیں نا. اس میں کچھ سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورہ احزاب ہے، سورہ حجرات ہے، جس میں رسول خدا کے بارے میں بولتے ہیں کہ اے لوگو اپنی آواز کو، یغضوا اصواتکم، اپنی آواز کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے کم رکھو، اپنی نظروں کو جھکاؤ، اس کا احترام کرو، اپنی جان مال سب پر ان کو برتری دو، ان کے آگے نہ چلو، یعنی بہت احترام کے ساتھ چلو. اگر تم نے اس طرح سے نہیں کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لیکن رسول جس ہستی کا احترام کرتے ہیں وہ کون ہے؟ احادیث میں ملتا ہے. خود ان کی بیویوں میں سے وہ بیویاں بیان کرتی، کانت اذا دخلت علی النبی قام الیہا وجلسہا فی مجلسی. یہ وہ نبی جس کے لیے قرآن کہتا ہے میرے رسول کا احترام کرو، خبردار آواز دھیمی، محمد کے نہ پکارو، خبردار نظریں جھکاؤ، آگے نہ جاؤ، احترام سے بیٹھو، خبردار جو میرے نبی کے ساتھ ایسے کیا ورنہ ساری عبادتیں ضائع، سارے اعمال ضائع. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ عجب ہے، وہ نبی جب بیٹا ہوتا تھا اور اس کی بیٹی جب آتی تھی وہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ الہی، اس کی طرف جاتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ اور اس کو بٹھاتے تھے. کہاں؟ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. قرآن جس کا احترام کرے، اللہ جس کا احترام کرے وہ نبی، اور نبی جس کا احترام کرے وہ ہے فاطمہ الزہرا. ہاں مومنات، پہ زیادہ لمبا نہیں کروں گی، بس کوشش کروں گی، مجھے بھی ابھی جانا ہے، بس تھوڑا سا بیان کروں گی. ہماری ملکیت، ہم کہتے ہیں ہماری چیز ہے نا بی بی فاطمہ الزہرا. میں ہمیشہ جب میں درس کرتی ہوں تو میں سب سے کہتی پلیز آپ یہ نہ سوچو اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے. جب وراثت میں چیز ملتی ہے نا، میرے ماؤتر کی طرف سے جو مجھے چیز ملے گی نا، مجھے اس کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ وراثت میں ملی ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا، جب ہاتھ سے کماتے ہیں احساس تب ہوتا ہے، احساس تب ہوتا ہے جب اپنی ہاتھ کی اور محنت کی کمائی، جب راتوں کو جاگ کر اور دنوں کو بغیر کھائے پیے بھوکے پیٹ جب ہم محنت کر کے کوئی کماتے ہیں نا چیز، احساس اس کا ہوتا ہے. رسول حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ اور بھری ہوئی آنکھ کے ساتھ، یعنی نیند سے پر آنکھ اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ علم نہیں ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہاں مومنات، یہ اسلام ایسے نہ ہو، ہمیں وراثت میں ملا ہے تو ہم اس کی ایسے جیسے وراثت کے ساتھ کرتے ہیں نا ایسے نہ کریں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے سلمان قطانی. سلمان قطانی آپ لکھو گے آ جائے گا، سنا ہوگا نام آپ نے اس کا. یہ ایک رائٹر ہے. دو لوگ میں عجب ہو گیا، ابھی تک غیر مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے. سلمان قطانی اور لوئس اس کا نام ہے لوئس ماسیگنان. لوئس ماسیگنان یہ فرینچ ہے، یہ عورت فرینچ ہے. اور سلمان قطانی یہ بھی غیر مسلمان کرسچن. سلمان قطانی نے بی بی فاطمہ الزہرا پر بک لکھی ہے اور حضرت علی پہ کتاب لکھی. پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا گیا، پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء نے کتاب لکھی حضرت علی پر کسی کو بھی نوبل پرائز نہیں ملا. لیکن سلمان قطانی کو انہوں نے لکھا، اس کی کتاب کا نام ہے وطر فی الغمد. وطر فی غمد. حضرت علی پہ اس نے بک لکھی، اس کو نوبل پرائز ملا. مسلمان کسی کو نہیں ملا، غیر مسلمان کو ملا. اس نے جو فاطمہ الزہرا کے بارے میں لکھا ہے، کاش میں سب بیان کر سکی، میں نہیں کروں گی، بس تھوڑا سا میں بیان کرتی ہوں. اس نے لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے
کہتے ہیں میں جب کتاب لکھ رہا تھا اور میں اس کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا تو مجھے کچھ عجیب سی حالت میری ہو گئی. وہ خود لکھتا میرے اندر کچھ احساس جذبات اور میرے اندر ایسی چیزیں آ گئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور میں نے اس کے اوپر خود شعر و شاعری کرنا شروع کر دی تھی. ایسی پاک ہستی, میں سوچ رہا تھا میرے احساس, میرے جذبات جو تھے, میرا ایمان جو تھا وہ عروج پہ پہنچ گیا, اور میں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. اور وہ کہتا ہے میں نے اس کے بارے میں لکھا اور میں نے لکھا کہ جو تاریخ میں ملتا ہے یا زہرا یہ تو بہت ہی کم ملتا ہے, یہ آپ کا حق ادا نہیں ہوا. جو کچھ ہمیں ملا آپ کی شان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ رسول کی بیٹی علی کی زوجہ حسن اور حسین کی ماں ہو. اور پھر آگے کہتا ہے یا خدا اتنا خوبصورت ہے, کاش میرے پاس ٹائم ہوتا. یہاں پھر کہتے ہیں اے مصطفیٰ کی بیٹی, عیسائی کہتا ہے اے مصطفیٰ کی بیٹی تیرا روشن چہرہ, تیرا پرنور چہرہ, اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پاور, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپلوم میں پاور ہے, کرسی میں پاور ہے, پیسوں میں پاور ہے, انسان کی ہیلتھ میں پاور ہے, پر کسی میں پاور نہیں. تو ہیرو ہے, تو کائنات کی ہیرو ہے. کیسے کہ تو نے ثابت کر دیا کہ تو مقصد کیسے حاصل کرتی ہے. تو نے مردہ مسلمانوں کو زندہ کیا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ذریعے سے, اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ذریعے سے, اپنے زخمی پہلو سے. تیرا چہرہ بھی اس وقت زخمی تھا جب تو نے مردہ اسلام کو زندہ کیا. غیر مسلمان کہتا ہے تیرا چہرہ اس وقت زخمی تھا یا زہرا, تو نے جس وقت مردہ اسلام کو زندہ کیا. اور پھر آگے بہت کچھ بتاتے, تم نے مقصد کو سکھایا ہے کس طرح سے اس بیماری کے عالم میں, اور تیرا بازو جو تھا وہ زخمی ہونے کے باوجود بھی تو نے اسلام کو بلند کیا, اور تو اسی زخمی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی. لیکن افسوس ہے ایسے مسلمانوں پہ. حسینیات حسینیات صلوات محمد و آل محمد پر. یہ جو لوئس میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بہت بڑی اسکالر بھی ہے اور ریسرچر بھی ہے. یہ خود لکھتی ہے, میں اس کا لمبا نہیں بتاتی, بس تھوڑی سی بتاتی. کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ, زندگی کے کافی سال میں نے فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دی ہے, اور میں نے اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کر دی. بی بی زہرا نے رسول کے بعد 5 خطبے دیے تھے. ہم نے کتنا حق کے زہرا ادا کیا, وہ ہماری پراپرٹی, ہماری چیز ہے. ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ فاطمہ کو دیا ہے. وہ کہتی ہے غیر مسلمان, ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ وہ مسلمان بنی ہے کہ نہیں بنی, لیکن جب تک مجھے پتا تھا کہ نہیں تھی. کہتی ہے میں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا. پھر کہتی ہے میں نے جب دعائیں پڑھی تو مجھے ایک چیز ملی, میں جلدی سے اس کے بارے میں پڑھتی ہوں. کہتی ہے جب میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا, ابراہیم کی کتاب ابراہیم کے بارے میں پڑھا, تو مجھے پتا چل گیا کہ ابراہیم کے نور سے 12 نور جو نکلے ہیں وہ ابراہیم کے نور سے نکلے ہیں. یہ 12 نور یعنی 12 امام نکلے, یعنی یہ 12 نور ان کی جڑ جو ہے 11 تو آپ کی اولاد ہے اور 1 تو آپ کا شوہر ہے. تو ان سب کا منبع زہرا آپ ہو, ایسے کہتی ہے وہ. اور پھر وہ میں جلدی سے کہتی جب میں نے تورات پڑھی, وہ خود لکھتی ہے اپنی بک میں, آپ کو کوشش کریے کہ آپ کو مل جائے اس کے بعد. وہ خود کہتی جب میں نے تورات پڑھی تو تورات میں مجھے ایک چیز ملی. کہتی ہے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں, اور ان کی بیٹی آئے گی, اور ان کی ایک بیٹی ہوگی جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے. اور پھر تورات میں لکھا گیا جس طرح سے اسماعیل اور اسحاق جو ہے امام زادے ہیں, ابراہیم کو امامت ملی تھی قرآن کے ذریعے سے, جس طرح سے امام زادے اسماعیل اور اسحاق, اسی طریقے سے رسول کی اس بیٹی کے 2 بیٹے ہوں گے حسن اور حسین امام زادے. یہ تورات سے وہ نکالتی ہے, یہ مسلمانوں کی سرچ نہیں. پھر آخر میں وہ کہتی ہے انجیل کے بارے میں وہ لکھتی ہے. میں نے انجیل پڑھی, میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں آتی. پھر اس نے اپنی زندگی کا حصہ دے دیا فاطمہ الزہرا. کہتی ہے جب میں نے انجیل پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ کے بعد احمد آنے والا ہے, اور احمد کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی, اور خوشخبری میں دیا گیا تھا کہ وہ احمد ہوگا, اس کی بیٹی فاطمہ ہوگی جس کا آسمان میں نام منصورہ ہوگا. محمد کا نام آسمان میں احمد ہے, زمین والے اس کو محمد اور آسمان والے اس کو احمد کے, اس کے 2 بیٹے ہوں گے جن کا نام حسن اور حسین ہوگا.
یہ کہاں پر ہے؟ یہ انجیل میں لکھا ہوا. ہاں مومنات، ایک آخری حدیث بیان کروں گی اور اپنے مصائب کی طرف آؤں گی. اگر یہ حدیث بیان نہیں کی تو مجھے لگتا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر پاؤں گی. یہاں پر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث ملتی ہے. قرآن بار کہتا ہے، محمد کہتا ہے سب نبی، میں جلدی سے بولتی، سب نبی، یہ قرآن کی آیت بتا، قرآن کے لفظ بتا رہے ہوں اپنی زبان میں. سب نبی آئیں گے، اپنی امتوں کو لے کر آئیں گے، ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا. اور اے میرے محمد، تو ان نبیوں پہ گواہ ہوگا، تو ان نبیوں پہ گواہی دے گا وہاں پر. یعنی سب نبیوں کا بڑا ہیڈ رسول ہوگا. رسول خدا فرماتے ہیں، کسی نے رسول خدا سے پوچھا اگر حضرت عیسیٰ آپ کے بعد آتے تو، حضرت موسیٰ آپ کے بعد آتے تو، حضرت آدم حضرت ابراہیم آپ کے بعد آتے تو رسول خدا نے کہا تو یہ بات ہے کہ اگر یہاں موسیٰ، عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء آتے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے. یہ میرے حبیب کی حدیث ہے. اور یہاں پر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لقد کانت علیہ السلام مفروض الطاعہ، یعنی فرماتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے اللہ نے واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے تمام علی جمیع من الخلق، جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اطاعت کرے. من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ. کیا کہتے ہیں؟ کون سی مخلوق اللہ کی؟ جن، انسان، چکلیاں، پرندے، وحشی جانور، انبیاء اور ملائکہ. ان سب پہ واجب ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کرے. ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز دی اور ہم اس کا حق ادا نہ کریں تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. ہاں مومنات، یہ بی بی فاطمہ الزہرا جس کی زندگی کے آخری دن تھے، اپنی زندگی کے آخری دن میں اپنا حق مانگنے جاتی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ کہتا ہے کہ جو میرے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس کے لیے جہنم، ابدی جہنم. اور رسول فرماتے جو میری فاطمہ الزہرا کو اذیت دیتا ہے، جو میری زہرا کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس کے لیے عذاب علیم ہے. کوئی اس کا چارہ نہیں، کوئی اس کی نجات نہیں ہے. ہاں مومنات، وہ زہرا جب جاتی ہے اپنا حق لینے اور واپس آتی ہے، جب میں چھوٹی تھی تو یہ میں مصائب سنتی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب جب میں نے تحقیق کی، جب میں نے پڑھا، مجھے پتہ چل گیا. زہرا 18 سال کی تھی جب جاتی ہے حق لینے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے جب واپس آتی ہے تو 80 سال کی بن کے آتی ہے. زہرا جاتی ہے لیکن جب واپس آتی ہے تو دیواروں کو ہاتھ دے دے کر آتی ہے. ہاں مومنات، میری بیوی جب گھر آتی ہے تو میری بیوی جب تاریخ لکھتی ہے زہرا گئی تھی نا تو سارے بال سیاہ تھے. جب دربار سے آتی ہے نا تو سارے بال سفید ہو چکے ہوتے. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم گھر میں پوچھتے ہیں ماں آپ جب گئے تھے تو آپ کے بال تو سارے سیاہ، اب کیوں سفید ہو گئے؟ تو زہرا جواب دیتی ہے زینب ام کلثوم میں ابھی گئی تھی دربار میں حق لینے کے لیے، میری بابا کی دربار، وہاں کوئی شرابی نہیں تھا، وہاں کوئی ناچ گانا نہیں تھا، وہاں تماشائی نہیں تھے. میرا حجاب، میری چادر میرے سر پر تھی، میرے بال سفید ہو گئے. میں نے سوچا میری بیٹی زینب ام کلثوم شرابیوں کے دربار میں جائیں گے، تماشائیوں کے بیچ میں آئیں گے. الغرض یہ بطول کی بیٹی جب واپس آئی تھی نا تو آ کر رسول کے روزے میں آئی تھی. ارے شہید محسن نقوی لکھتا ہے کہ جب زینب آئی تھی نا تو زینب نے دونوں ہاتھ رسول کے روزے کے دروازے میں پکڑے تھے اور کہا تھا
हमारी इस छोटी से छोटी इबादत को कबूल फरमा। ए अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगारा, मुझे पता है ए अल्लाह हम किसी का हक अदा नहीं कर सकते, हक तो ये है कि हक अदा हुआ ना साहिब। ए पाक परवरदिगारा, ए अल्लाह तुझे वास्ता है कुल्ले कायनात का, ए अल्लाह हम आज मिलकर सब तुझसे दुआ करते हैं, तुझे तेरे कुरान का वास्ता, तुझे तेरी रसूल का वास्ता, तुझे तेरे मुश्किल कुशा अली का वास्ता, तुझे फातिमतुज़ ज़हरा उनकी औलाद का वास्ता। ए पाक परवरदिगारा, हमें सकलैन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन इबादतों को अपनी बारगाह में ता क़यामत महफूज फरमा और उसको कबूल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है कुल्ले कायनात का, ए अल्लाह अगर हमसे जानबूझकर या खुदाया गलती से ए पाक परवरदिगारा किसी का दिल दुख गया हो, खुदाया अनजाने में अगर हमसे किसी मोमिन का हक अदा न हुआ हो, तो ए पाक परवरदिगारा तुझे तेरे जब्बार होने का वास्ता है अल्लाह हमारी इस गलती को दूर फरमा और उस मोमिन के दिल में अगर हमारे लिए आ गया तो उसके दिल को हमारे इस गलती से पाक फरमा। या अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि खुदाया जो मोमिनात हाथ उठा कर तुझसे दुआ करती है, खुदा इन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि खुदाया हमारे पास कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी सुने। ए अल्लाह तेरे मोहम्मद और आले मोहम्मद का दरवाज़ा ऐसा है कि हम रोते बिलखते हुए वहाँ पर आते हैं। खुदा हमें उम्मीद होती है कि ये दरवाज़ा ऐसा है कि इससे खाली नहीं जाएंगे। तो रब्बुल इज़्ज़त ए अल्लाह जो माएँ अपनी औलादों के लिए परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बहनें अपने घरों के लिए परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह सबसे बड़ी बात उसे ये करते खुदाया हमें बाहिजाब बाइफ़त और अपने दीन पे पैरवी करने वाला बना। या अल्लाह जिन्होंने मजलिस करवाई, जिस मकसद के लिए करवाई, उनके मकसद को पूरा फरमा अल्लाह। या अल्लाह उनके ऊपर ख़ास रहम नाजिल फरमा। ए अल्लाह ए पाक परवरदिगारा हमारे इमाम मेहदी आखिर ज़मा का ज़हूर जगह फरमा।